ویلکم بیک ناظرین، آپ کا میزبان جہانگیر سید موجود ہے۔ وقفے سے پہلے ہم جو باتیں کر رہے تھے وہ کراچی کی تباہ حالی پر بات کر رہے تھے، اور آپ نے زیادہ تر ہمارے مہمان شمیم فرپور صاحب کی طرف ہم جاتے ہیں۔ جو وقفے سے پہلے جو بات ہو رہی تھی تو آپ نے بتایا کہ تنقید ساری کے ساری آپ نے پیپلز پارٹی کی کر دی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ سے، تحریک انصاف سے آپ بہت مطمئن ہیں، اور وہ تو کچھ پروڈیوس کر پائے ہیں نہیں کر پائے ہیں۔ اتنا ایک طرف آپ جو ہے نا ٹلٹ نظر آ رہے ہیں۔ آپ یہ بھی تو بتائیے کہ اس بربادی میں انہوں نے کیا کردار ادا کیا، کیا کردار ادا نہیں کیا، تو کوئی فعالیت بھی تو نہیں دکھائی نا انہوں نے۔ دیکھیں، میں آپ کو عرض کروں کہ مجھے اس بات سے بالکل اتفاق ہے کہ شروع میں آنے کے بعد بالکل ایسا لگا کہ یہ 5 سال کے لیے بلکہ شاید 5 مہینے کے لیے آئے ہیں، اور انہوں نے پرائرٹیز جو اپنی سیٹ کی وہ اس سے کوئی بھی میرا خیال ہے کہ خوش نہیں ہے۔ اس کی وجوہات یہ تھی ان کی ناتجربہ کاری اور جوشیلا پن۔ کنارے پہ کھڑے ہو کے بات کرنا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن جب ڈیپ میں اترتا ہے تو آدمی کو پتہ چلتا ہے کہ کیا کیا مشکلات ہیں۔ صحیح، یہی ان کے ساتھ ہوا۔ 22 سال سے اسٹرگل کر رہے تھے، 22 سال کے بعد جب کامیابی ملی تو اتنی بوکھلاہٹ میں ان کے ساتھ جو پرائرٹی انہوں نے سیٹ کی یا ان کے مشیروں نے جو ان کو بتایا، اور جس طرح انہوں نے کوئی ہوم ورک نہیں تھا ان کا ایسا، اس لیے کہ یہ ان کو باہر سے ہری ہری سوچ رہی تھی، جب اندر آئے تو پھر اس کے بعد پتہ چلا کہ اس کے اندر بلیک کتنی ہے، یعنی کہ ڈارکنیس کتنی ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اب آہستہ آہستہ کر کے سنبھلے ہیں۔ ان سے بے شمار غلطیاں ہوئی ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ معیشت ان کو بالکل تباہ ملی، جس کے اندر سب سے بڑا قصور ڈار صاحب کا تھا کہ ڈار صاحب نے اور انہوں نے بڑے مشکل فیصلے کیے ہیں، بہرحال ان کو کرنے پڑے ہیں مجبوری میں۔ کوئی بھی سیاسی گورنمنٹ اتنے مشکل فیصلے نہیں کرتی جو انہوں نے کیے ہیں، اس لیے کہ ایماندار ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ سب کے سب آپ کو ایماندار کہیں گے؟ نہیں، سب کے سب نہیں، میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں کہ جو سربراہ ہے عمران خان جو ہے وہ بالکل آنیسٹ آدمی ہے اور کچھ کرنا چاہتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور اس نے کر کے دکھایا ہے۔ پہلے جب وہ اقتدار میں نہیں تھے تو اس نے جو وعدہ قوم سے کیا، اگر میاں والی میں انہوں نے نمل یونیورسٹی بنانے کی بات کی، وہ بنا کے دکھائی۔ جب انہوں نے کینسر ہاسپٹل، شوکت کینسر ہاسپٹل بنانے کی بات کی، سب نے ان کو دیوانے کی بڑھ کہا، لیکن اس نے کر کے دکھایا۔ اس وقت اس کے پاس کوئی اقتدار نہیں تھا، کوئی انفلوئنس نہیں۔ کراچی کی طرف میں آ رہا ہوں، مجھے بات پوری کرنے دیں۔ تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ انسان جو ہے وہ ایک بندہ، میں آپ کو یاد دلاؤں کہ قائد اعظم نے ایک موقع پر کہا تھا کہ میری جیب میں کھوٹے سکے ہیں، صحیح، اور انہی سے کام مجھے چلانا پڑے گا۔ اور یہی حالت عمران خان کی بھی ہے کہ ان کی بھی جیب میں بہت سارے کھوٹے سکے ہیں جو مجبوری انہوں نے جیب میں ڈالے ہیں۔ میں اب اس کو زیادہ وضاحت نہیں کروں گا اس کی، صحیح، جو مجبوری کی حالت میں انہوں نے ان کو ڈالے ہیں، کیونکہ بتایا یہ گیا کہ اگر آپ ان کو ساتھ نہیں ملائیں گے تو کبھی بھی الیکشن نہیں جیت سکتے۔ دیکھیں، آپ یہ بھی جانتے ہیں، پر امید بھی ہیں آپ، مثبت سوچ بھی ہے آپ، کہ یہ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے، عمران خان ہے، یہ آنیسٹلی آپ ان کو کہہ رہے ہیں۔ اسٹرکچر پہ بھی آپ نے تنقید کی کہ ان کا کوئی ہوم ورک نہیں تھا، یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن آپ یہ جانتے ہیں کہ اب جو باقی ہے، اور ان کو ایک پتہ نہیں نوٹس کی حالت میں یہ ہے کہ 6 مہینے میں پروڈیوس کر کے دکھانا ہے، کارکردگی دکھانی ہے، تو اس یہ چھوٹے سے پیریڈ میں ایسی کون سا ابال آ گیا کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ میں آپ سے عرض کروں کہ دیکھیے، جب خدا ساتھ دیتا ہے تو ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ آنے والے وقتوں میں مجھے نظر آ رہا ہے یہ، اور میں ببانگ دہل یہ بات کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ تبدیلی کا سال ہوگا، اور اس کے اندر دیکھیے کام ہوتا نظر آتا ہے۔ مثال کے طور پہ میں آپ سے ایک عرض کروں، دیکھیے تبدیلی کے سال کا مطلب 2 ہوتے ہیں، آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، مثال کے طور پہ آپ یاد کریے کہ جب مصطفیٰ کمال آئے، انہوں نے آتے ہی پوری کراچی کو کھود کے رکھ دیا تھا، لوگوں نے بڑی گالیاں دی کہ یہ کیا کرا بھائی، اس نے ناجربے کا لڑکا ہے، اس نے آتے ہی پوری کراچی کو ایک ساتھ کھود کے رکھ دیا۔ لیکن جب وہ 6 انڈر پاسز اور وہ بریجز بنے اور اس سے لوگوں کو 10 منٹ میں سائٹ پہنچنے کا موقع ملا، وہ ساری کڑواہٹ بھول گئے اور اس کے بعد دعائیں دینے لگے اس کو۔ ہماری قوم اسی طرح ہے، شروع کی تکالیف جو ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گی جیسے ہی 6 مہینے میں کچھ کام ہوتا نظر آئے گا۔ اگر 6 مہینے میں کام ہوتا نظر نہیں آیا، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، تو پھر سمجھ لیجئے کہ ٹرسٹ ختم ہو جائے گا لوگوں کا، جو کہ بیچ میں بالکل ختم ہو چکا تھا، لیکن اب نئے سرے سے ڈیولپ ہو رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی کام ہوتا ہوا نظر آئے گا۔
تو بات بڑھتی چلی جائے گی اور وہ پھر 3 سال بھی مکمل ہوں گے اس کے اندر. اور آخری وقتوں میں انہوں نے اگر کام نہیں کیا تو اگلی مرتبہ تو سوال نہیں پیدا ہوتا کہ یہ اس کے اندر آ جائیں. دیکھیں یہاں سوال یہ بنتا ہے، آپ پر امید ہیں، ایمبیشس ہیں، آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ کچھ امید ہے. اگر ایسا نہیں ہوا 6 مہینے میں تو آپ تو بیک بون آف دی اکنومی ہیں، تو آپ کا رد عمل، آپ کی برادری کا رد عمل کیا ہوگا؟ یقیناً ہم نے یہ بات یعنی کیا کہتے ہیں یہ بات کہہ دی تھی، یا آج ایسے ہی نہیں سب آئے ہیں اور آن کے بیٹھے ہیں اور یہ یعنی چیز ہوئی ہے. یہ اس کے اوپر تینوں پارٹیاں پھر بیٹھی، تینوں پارٹیوں نے مل کے کام کرنے کی بات کی ہے. اوپر سے بھی کوئی ڈنڈا ہے جو جی تینوں کو سیدھا چلنے، یعنی تینوں کبڑے ہیں اور تینوں کبڑوں کو سیدھا چلنے کے لیے کوئی اوپر ڈنڈا نظر آیا ہے. تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اگر ایسا نہیں ہوگا تو ہم نے یہ بات کہہ دی ہے آلریڈی کہ ہم دیوار سے لگ گئے. اس کے بعد پھر ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے کہ ہم سروڑوں پہ آئیں، ایجیٹیشن کریں اور سب کو یعنی کیا کہتے ہیں گھر بھیج دیں. انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی ہوگا. ارے یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ. ایک اور جو ہے کیوس ہے اور بہت ہی پیراڈاکس ہے، ناسور بن چکا ہے کہ الیکٹرک کی کارکردگی جب پروڈیوس ہی نہیں کر رہے، آپ بجلی پروڈیوس نہیں کر رہے، انرجی نہیں دے رہے، تو یہ انڈسٹری کیسے ہوگی؟ اور یہ کہتے ہیں کہ وہ پرائیویٹ سیکٹر کی چیز ہے، ہم تو اس کو کوئی چیز بدل ہی نہیں سکتے. جب تک معاہدہ آپ کو برداشت کرنا پڑے گا، بجلی کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں. نہیں، اس کے اندر میں آپ سے عرض کروں، کل انہوں نے ایم ڈی اپنا چینج کر دیا اور آج ہی کی خبر ہے جی جی کہ کراچی چیمبر نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ اب ایک کی مونوپولی نہیں چلے گی کراچی میں، کم سے کم 3-4 کمپنیاں ہونی چاہیے ڈسٹریبیوشن میں یہ آپ کو ہم نے مطالبہ کر دیا، رجسٹر آج کرا کے دیا. اخبارات آپ اٹھا کے دیکھ لیجیے. ہاں آپ کی سے میں سن رہا ہوں، میں اس کی آپ سے تفصیل کہہ رہا ہوں میں کہ آلریڈی کر دیا ہے. کل کراچی چیمبر نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ کم از کم 4 کمپنیاں یہاں پر ہونی چاہیے. یہ اتنا بڑا شہر ہے، دیکھیں ان کا تضاد دیکھیں. ایک طرف کہتے ہیں کہ 2.5 کروڑ کی آبادی ہے، اس کو سنبھالنا مشکل ہے. دوسری طرف جب ان سے کہتے ہیں اچھا 2.5 کروڑ کے حساب سے آپ ذرا ہمیں ساری چیزیں دے دیں، تو ایک دم 1 کروڑ 60 لاکھ 1 کروڑ 59 لاکھ ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک ہی وقت میں جو 2 منہ استعمال کرتے ہیں اپنے، تو اس کو ہم نے لگام دی ہے اور یہ بات کہی ہے کہ اب یہاں پر کم سے کم اتنے بڑے شہر میں 4 کمپنیاں ہونی چاہیے جن کی مونوپولی، تاکہ ان کی مونوپولی ختم ہو. آپ کیا کہتے ہیں کتنی تعداد ہے کراچی میں؟ کیونکہ آپ کو تو میں سمجھتا ہوں 2.5 کروڑ سے بھی اباؤ ہے. کراچی اتنا پھیل گیا ہے، اتنا گنجان ہو گیا ہے. آپ اگر جائیں تو میں آپ سے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ خالی گلستان جوہر دیکھیں تو کسی ملکوں سے بڑا ہے. بڑی بڑی یہ جو ہمالیہ جیسی باتیں کرتے ہیں کہ ہم ٹیکس ٹارگٹ پورا کر لیں گے، یہ وہ ہے، سہولت دی نہیں ہے، آپ جو ہے نالا رہتے ہیں ان سے. تو یہ تو اپنی جگہ پہ بات کھڑی ہوئی ہے. مجھے تو کوئی تبدیلی، جس کو تبدیلی نہیں دیکھیں، میں آپ سے ایک عرض کروں، پوری دنیا ہل گئی کووڈ میں آن کے. کووڈ-19 کی وجہ سے پوری دنیا ہل گئی. 6 مہینے کی بات ہے، آگے کی بھی بات کر لیں. لیکن آپ اس کے اندر دیکھیں کہ میں سمجھتا ہوں پاکستان میں اس کے وہ اثرات نہیں آئے جو پوری دنیا میں پھیلے. اس وقت ہمارا پڑوسی ملک بھارت، آج بھی وہاں پہ 90-94 ہزار پر ڈے اس میں کووڈ کے اندر ان کی یعنی جو مریض آ رہے ہیں، یعنی جو کیسز رجسٹرڈ ہو رہے ہیں وہ 90-94 ہزار ہیں ایک دن کے. آپ اندازہ تو لگائیے. لیکن اس کے برعکس پاکستان الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم، میں سمجھتا ہوں ہم بہت گناہ گار ہیں اور انہی گناہوں کے نتیجے میں یہ سارے عذاب نازل ہوئے ہیں، چاہے وہ بارش کی شکل میں ہو اور چاہے وہ کووڈ کی شکل میں ہو. لیکن اس کے باوجود اللہ کو کچھ ایسے لوگ بھی پسند ہیں جن کی وجہ سے ہم اس دونوں مراحل سے نکل گئے ہیں. اور اب انشاءاللہ والعزیز اللہ کی ذات سے مجھے امید ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ ڈیفنس کا علاقہ کس طرح مجروح ہوا ہے اس دفعہ، کہ لیاری یا آپ کہیے سرجانی اور ڈیفنس ایک ہو گئے. صحیح. تو اب اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں رہتی کہ ان کی آنکھیں نہ کھلیں. اب لوگ جاگ گئے ہیں. میں سب سے بڑا جو کریڈٹ دیتا ہوں عمران خان کو وہ اس بات کا کہ سوشل میڈیا کو فعال کر کے لوگوں کو زبانیں دے دی ہیں، لوگوں کو کریج مل گیا ہے، حوصلہ مل گیا ہے. اب تو کافی لوگ باہر آتے ہیں. سینسر بھی آ رہا ہے. میں آپ سے عرض کر رہا کچھ اور ہوں کہ میں اسی طرح سے آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ سب چیزیں اب جو اویئرنیس آئی ہے نا اور لوگوں کی زبانیں کھل گئی ہیں. پہلے مختصر حلقوں کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھاتا تھا، کوئی بات نہیں کرتا تھا، لیکن اب بات کرتے ہیں اور باتیں کرنی چاہیے اور باتیں سننی چاہیے کہ اسی سے اصلاح ہوتی ہے آدمی کی. اگر کوئی تنقید نہیں کرے گا تو اصلاح بھی نہیں ہوگی. اب تنقید ہوتی ہے، اس کو سنا جا رہا ہے اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ عنقریب آپ کو نظر آئے گا کہ ٹیک آف شروع ہو جائے گا. ایز اے لیڈر
of the business community. सवाल आप ये बनता है कि आपकी इस हालत में गिवन सिचुएशन में चार्टर ऑफ डिमांड क्या है जो एग्रीड है सारी हम सिर्फ ये तंजीमों कहते हैं कि सबसे पहले तो कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर सही होना चाहिए। और मैं आपसे एक अर्ज करूं, जी ये मैंने खुद अपना डीजी रेंजर से भी मैंने कहा था और मैंने वजीर आला साहब से भी ये बात कही थी कि कराची में कोई भी प्यासा नहीं मरता, इसका मतलब है पानी की शॉर्टेज नहीं है, लेकिन मेरा ही पानी लाइनों से चोरी करके मुझको बेचा जाता है। सही है, सही है। मुझे कोई एक खबर आज तक दिखा दी किसी अखबार में या किसी टीवी पे, भैंस के यहाँ 4 बच्चे होगा, ये तो खबर आएगी ब्रेकिंग न्यूज बन के, लेकिन ये खबर कभी नहीं आई आज तक कि कराची में 2 प्यासे मर गए, कोई नहीं मरा। लेकिन सब पानी जितना कहें आप उतना मिलता है। अगर 100 टैंकर कहेंगे 100 टैंकर अभी मिलेंगे, लेकिन वो मेरा पानी लाइनों से चोरी किया हुआ मुझको बेचा जाता है। अरबों रुपए का धंधा है, अरबों रुपए का माफिया का। कई दफा तो उसके खिलाफ ऑपरेशन भी हुआ। ऑपरेशन होता है लेकिन वो दिखावे का, क्योंकि अपने ही लोग उसमें मुलविस होते हैं सारे। ये इख्तिदार में रहने वाले लोगों के बगैर ये चल ही नहीं सकते धंधे, ये सारे धंधे उन्हीं की बैकबोन पे चलते हैं और आप देखते रहते उन्हीं हैं, की सुनते रहते हैं। कभी आप जो है ना कितना करें कि क्या कहा आपने, क्या किया आपने? आपने हमेशा इसके क्या खिलाफ आवाज उठाई है, हड़ताल कर दी, कोई मैदान में आ गए, बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ किया है। किस किस से मुलाकात हमने प्रेस क्लब पे भी जाके धरना दिया है हमने। उसके बाद फिर जब कभी गैस का प्रेशर कम होता है, जब कभी ये खास तौर से हमने तो उल्टा हिसाब देखा। मैं चाइना गया, एक जमाना था 1975 में पहली मरतबा मैं चाइना गया, पूरा अंधेरा था, लाइट थी नहीं वहां पे सड़कों पे। मैंने उन लोगों से पूछा, मुझे बड़ी हैरत हुई क्योंकि मैं समझता था चाइना बहुत तरक्की याफ्ता है, लेकिन जब मैंने ये हालत देखी तो मैंने वहां पर पूछा, क्योंकि ना बिल्डिंगों के बाहर कोई लाइट थी, ना होटल के बाहर कोई लाइट जला सकता था, सिर्फ अंदर जरूरी कॉरिडोर में और एक एक कमरे में एक एक बल्ब। तो मैंने उनसे पूछा कि ये मसला क्या है, तो उन्होंने कहा सर हमारे पास एनर्जी की शॉर्टेज है, हम घरों को या होटलों को या बाजारों में नहीं देते, हम सिर्फ इंडस्ट्री को चलाने के लिए बिजली देते हैं रात। सही। यहाँ उसके बरक्स है, यहाँ पे अगर लोड शेडिंग होगी तो इंडस्ट्रियल एरिया में होगी, उसकी एक शिफ्ट खत्म हो जाए इनको परवाह नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन इंडस्ट्रियल एरिया में लोड शेडिंग होगी। अच्छा मजे की बात यह है कि रेजिडेंशियल के रेट कम होते हैं, इंडस्ट्रियल के रेट ज्यादा हैं। अरे भाई दुनिया सब्सिडी देती है इंडस्ट्री को कि वो कोऑपरेटिव हो, वो अपना उसके कॉम्पिटिटिव हो, लेकिन हम अपने रीजन में सबसे महंगे हैं, उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन ये कारोबार चला रहे हैं। शमी फिरपुर साहब, बड़े पुरजोश अंदाज में आप आउट स्पीकर होके बातें कर रहे हैं हमारे साथ। नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक है, लेते हैं, आप हमारे साथ रहिए। यही सिलसिला इसी अंदाज में हम तर्क नवाई करेंगे और उसका जवाब हासिल करेंगे कि इनका दुख क्या है, ये भी सुन लें आप। हमारे साथ रहिए, छोटा सा ब्रेक।